وقاص عزیز آفیشیل اور میں ہوں وقاص عزیز. اور دنیا بھر میں اس وقت وبا کی صورتحال جو ہے کہیں پہ بہتر ہو رہی ہے, کہیں پہ بگڑ رہی ہے, پریشانیاں آگے بڑھ رہی ہیں, کہیں پہ لاک ڈاؤن میں اضافہ ہو رہا ہے, کہیں پہ لاک ڈاؤن اٹھایا جا رہا ہے, مختلف معاشی پالیسیز آ رہی ہیں. اس وبا نے دنیا کو ایک نئے چیلنج سے اب اگر وہ چیلنج ختم ہو رہا ہے, جیسے کہ چیزیں بہتری کی طرف بھی جا رہی ہیں اور انسان ہمیشہ چونکہ پوری امید رہنا چاہیے, تو اس بہتری میں سے کیا اب ایک نئی دنیا کا وجود جو ہے وہ سامنے آنے والا ہے؟ یہ اس وقت ایک بہت بڑا کوشچن بن کر سامنے آ رہا ہے. ساری صورتحال پہ بات کروں گا, لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا وقاص عزیز آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے, تاکہ پوری دنیا سے جو اپڈیٹس ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں. اس وقت میرے ساتھ جو ہے وہ سینئر جرنلسٹ ہیں, استاد بھی ہیں, اور میں یہ کہوں گا کہ بہت سیکھا آپ سے. اور تازہ ترین جو صورتحال ہے یو کے میں اس وقت مقیم ہے خان صاحب, اور پاکستان کے دنیا کے بڑے جو صحافتی ادارے ہیں ان کے ساتھ آپ کام کر بھی چکے ہیں, کام کر بھی رہے ہیں. سر بہت شکریہ, آپ نے وقاص عزیز آفیشیل کے لیے ٹائم کیا. سب سے پہلے اپنی خیریت, اپنے گھر والوں کی خیریت سے آگاہ کیجیے گا. بہت شکریہ وقاص. بڑی خوشی ہوئی, کچھ مدت کے بعد ہم آپ سے بات کر رہے ہیں, اور خیریت یہ بھی پتہ لگی کہ ماشاءاللہ آپ صحت مند ہیں, آپ کو وبا کا یا اور حالات کا اثر نہیں ہوا. اس میں یہ ہے کہ اس وبا سے میں متاثر ہو گیا تھا, اللہ اس سے آپ کو میں صحت متاثر ہوں, اور میرے گھر والے بھی, اور میرے ارد گرد کافی لوگ بھی, اور بلکہ کچھ بہت قریبی لوگ ہیں جن کے انتقال بھی ہو گئے. تو اس پہ خاصے عرصے سے کافی بات چیت چل رہی ہے, بہت سارے دوستوں سے بات رہی. برطانیہ میں جو رویہ پاکستان میں بھی تھا مساجد میں یا لوگوں کے درمیان میں, اور اس کے سیریسنس کو نہ سمجھنا, لاک ڈاؤن کو نہ سمجھنا, اس کا رویہ پاکستانیوں میں یہاں کم ہے. اور لیکن اس وبا کے اثرات جیسے کہ سب سے زیادہ ان لوگوں پر ہو رہے ہیں جو ورنریبل ہیں, جن کی حالت صحت صحیح نہیں ہے, یا انڈر لائن ان کو اور دوسرے مسائل ہیں, دل کا ہے یا کڈنیز کا, اور دوسری 10 بیماریاں ہوتی ہیں بڑھاپے میں, اس کی وجوہات کی بنا پر خاصے لوگ متاثر ہوئے ہیں. یہاں پہ سب سے پہلے جب یہ وبا شروع ہوئی تھی, مجھے بھی ہوئی تھی کوئی فیبرری میں, اور اس سے پہلے, کیونکہ اصل میں تو اس کی ابتدا دسمبر میں ہوئی تھی, اور پھر بڑھتے بڑھتے لوگوں تک جب پہنچی, لوگوں نے اس کو اندازہ لگایا, تو اس وقت تک میری نظر میں تو کافی دیر ہوئی تھی. ہماری برطانیہ کی گورنمنٹ ہو یا اپنا امریکہ کی گورنمنٹ ہو, اور خود پاکستان کی گورنمنٹ بھی, وہ ان تمام فیصلوں کرنے میں بڑی دیر کر چکی تھی, اور اندازہ نہیں تھا. اس لیے اب اس کی صورتحال یہ ہے کہ جو چیزیں جو خاص طور سے اس میں بڑی اسٹرکٹنس تھی, اس کو میں نے ایک نام دیا تھا کہ پاگل پن کی حد تک آپ کو اپنے آپ کو صفائی پسند ہونا ہے. اس کے لیے یہ نہیں کہ یہی وبا ضروری ہے, ہمارے لیے سنت ہمارے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ آپ صفائی نصف ایمان ہے. آپ کو ان وبا والے علاقوں میں نہ جانا ہے اور نہ وہاں سے نکلنا ہے. یہ تمام چیزوں کو ہم نے اس کی, میں سمجھتا ہوں, توہین کی تھی ایک طرح سے. آپ کی بات کاٹ رہا ہوں میں کہ آپ نے کہا کہ آپ اس سے انفیکٹ ہوئے, اور پھر اب جی ماشاء اللہ سے ٹھیک, اور جی پھر جی جس ہم آف دی ریکارڈ گفتگو کر رہے تھے, آپ نے بتایا کہ آپ ریڈ زون میں جا کے جو کورونا پیشنٹس ہیں ان کی ہیلپ بھی کرتے ہیں, انہیں سپورٹ بھی کرتے ہیں. پہلا کوشچن یہ, چونکہ وقت کم ہے, ہم نے شارٹلی بھی چلنا ہے اور آپ سے بہت ساری چیزیں بھی پوچھنی ہے. جی جی پہلا کوشچن یہ ہے, کیا کورونا دوبارہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, پاکستان میں ڈاکٹر قریشی ہیں, انہوں نے اس کی ویکسین پہ کچھ کام کیا ہے, اور انہوں نے پلازما وغیرہ کو چیک کیا ہے. تو ان کا ابھی تازہ اسٹیٹمنٹ میں پڑھ رہا تھا, میرے پاس بھیجا, تو اس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ دوبارہ نہیں ہوتا, جو کہ میں سمجھتا ہوں غلط ہے. اتفاق سے چند دن پہلے ہی میں یہاں سینٹ میری ہاسپٹل میں جو ریڈ زون کے مریض ہیں جو سیریس اس میں تھے, ان کے پاس تھا میں. تو وہیں میری ایک ڈاکٹر سے بات, میں ویٹ کر رہا تھا, اس سے میں نے پوچھا یہی بات کہ کیا یہ دوبارہ ہو سکتا ہے, تمہیں ہوا تھا؟ اس نے کہا مجھے ہوا تھا, میں ریکور کر گئی ہوں. اور اس کے ریکور کرنے میں یہ ایک اہم سوال ہے جس پہ ہم بات کریں گے کہ ریکور کیسے ہوا. تو وہ ریکور کرنے کے بعد دوبارہ ہونے میں, جی جی, دوبارہ ہونے کے چانسز جو ہے وہ یہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ میں اور کئی ممالک میں ہوئے. پھر اس کے اوپر جب اس نے یہ بات کی تو افریقہ میں نہیں ہوا, اس کا مطلب یہ ہے کہ افریقہ میں بھی ہوا ہے؟ افریقہ تو بہت برے حالات میں ہے. ساؤتھ افریقہ میں دوبارہ ہوا ہے جن لوگوں کو علاج ہو گیا تھا. اس کے علاوہ چائنا جہاں سے یہ ساری چیزیں ابتدا ہوئی ہے, وہاں پہ 10% مریضوں کو دوبارہ ہوا تھا. جاپان میں کئی مریضوں کو ہوا, اور یہ رپورٹ عام فہم نہیں بلکہ یہ باقاعدہ نیوز ایجنسیز کی رپورٹس میں بتا رہا ہوں.
تو اس کے یہ چانسز، اس کی وجوہات جو ہے وہ جو میں نے بات کی کہ کیسے وہ ریکور ہوئی، یا میں بھی ریکور ہوا، یا بورس جانسن ریکور ہوا، یا پرنس چارلز ریکور ہوا، تو اس میں اسی ڈاکٹر سے میں نے یہ پوچھا تھا تم یہاں پہ کیا ٹریٹمنٹ دے رہے ہو، تو ان کے پاس آکسیجن یا پیراسٹامول کے علاوہ تیسرا جواب نہیں تھا. اب اس کی اموات کی وجوہات بھی سب سے بڑی یہی ہے کہ جب مریض کو کس کنڈیشن سے گزرتا ہے، میں گزرا ہوں، بڑی شدید تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں، سانس لینے میں بھی، جسم میں بھی، درد بھی، بخار بھی، اس میں اگر آپ صرف پیراسٹامول پہ گزارا کریں اور باقی چیزوں کی آپ کو اجازت نہ ہو تو مریض جو ہے اس طرح سے اس کو ہم جان بوجھ کے مرنے کی موقع دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو کوئی چیز فراہم نہیں کرنی ہوتی دوائی کی صورت میں سوائے مدد کے علاوہ. تو یہ ہے کہ پاکستان میں اس بات پہ احتیاط کریں. بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، کچھ سائنٹسٹ اس پہ اختلاف کرتے ہیں، لیکن اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ نہیں ہوا تو اس مغالطے میں نہ رہیں. یو کے میں اس وقت کتنے پاکستانی افیکٹ ہو چکے ہیں اور کتنے کی وفات ہو چکی ہے؟ دیکھیں یہ مبالغہ آرائی ہوگی کہ میں کہوں کتنے ہو گئے. یہاں پہ ہمارے یہاں جو فگرز آ رہی ہیں وہ صرف ہسپتال کی فگر آ رہی ہیں. اس کے علاوہ جو یہاں پہ اولڈ ہوم ہے جس میں ہمارے پاکستانی بھی ہیں اور دوسری نیشنلٹیز کے بھی ہیں، ان کو بھی اگر دیکھا جائے اور دوسرے تو اس کی پرسنٹیج جو ہے یورپ کے اندر 52 سے 53 تک پرسنٹیج جو ہے وہ ڈیتھ کی کیئر ہوم میں ہوئی ہے، ایسی گھروں میں. یہاں یورپ کے یہاں لندن کے اندر، یو کے اندر ایک اخبار کی فرنٹ پیج ہیڈنگ تھی جس میں 4000 سے زائد صرف کیئر ہوم میں مرے تھے جن کی کوئی اس میں انہوں نے نہیں دی تھی. اچھا، اب جیسا کہ نیو یارک میں بتایا گیا کہ ایک دن میں نے 2 دن قبل جو ہے وہ اس حوالے سے پروگرام کیا ان مرتضی آپ کے ساتھ، جی انہوں نے کہا جی ایک دن میں نیو یارک اور مینہٹن میں 200 پاکستانی جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہوئی. تو یہاں پہ کیا ریشو ہے یو کے میں؟ دیکھیں اس ریشو کو میں نہیں سمجھتا. وہاں پہ یہ سوچ لے کہ صرف نیو یارک کے اندر جو پاکستانی یا ایشین ہیں ان کی تعداد کو کہہ رہے ہیں کہ 40% لوگ وہاں پہ متاثر ہیں اور 20% لوگ ان میں ینگسٹرز ہیں. ایک بہت بڑی تعداد ہے. اس وقت تمام فیگرز کو پاکستان میں بھی کیلکولیٹ نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ بہت سارے پیشنٹ میں یہاں پہ دیکھ چکا ہوں، میں کوئی 200-250 پیشنٹ ڈیل کر چکا ہوں. ان میں ایک بڑی تعداد، بلکہ میرا اندازے مطابق 80% سے زیادہ تعداد ایسے لوگوں کی تھی جن کو کہا گیا تھا پازیٹیو، لیکن وہ پازیٹیو نہیں تھے، ان کے سمٹمز نہیں تھے جو میں اسیس کر سکتا ہوں. اور پھر اس کے بعد یہ بات سامنے بھی آ گئی تھی پچھلے ہفتے کہ ہمارے یہاں جو ٹیسٹ کٹس ہیں وہ تمام کی تمام ان کے کئی لاکھ لوگوں پہ اس کو استعمال کیا گیا، سب کو پازیٹیو یا نیگیٹو جو بھی کہا گیا، لیکن وہ ٹیسٹ کٹس منسٹر نے کہا کہ یہ بیکار تھی، ان کے ریزلٹ قابل اعتبار نہیں ہیں. اور وہی ٹیسٹ کٹس ہم نے بھی پاکستان نے بھی بائی کری ہیں، وہی چائنا سے. یہاں 20 ملین خرچ کرے، ہم نے پتہ نہیں کتنے خرچ کرے، اور ان ٹیسٹ کٹس کے اوپر کوئی اعتبار نہیں. جب ٹیسٹ کٹ نہیں ہے، کوئی اعداد و شمار پراپر نہیں ہے، آپس میں ایک جگہ پر لوگ نہیں ہیں. یہ میں یورپ کی، امریکہ کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پتہ چل سکے. یہاں پہ لوگوں کو باقاعدہ ایک جو اجتماعی قبرستان ہے، قبریں ہیں، ان میں ڈالنے کی باتیں ہوتی رہیں، جلانے کی باتیں ہوتی رہیں، ان کو کیسے لوگ ان کے قریب نہیں جاتے. تو اس صورت میں جب آپ طے کریں تو ایک خاتون جو پاکستانی خاتون تھی یہاں پہ جن کا نمبر 10,000واں تھا، اتفاق سے میرے ایک رشتہ دار بھی ہیں، ان کی ڈیتھ ہوئی تو وہ 10,000ویں نمبر پر تھیں، لیکن ایک برطانوی شہری کے طور سے، پاکستانی یا مسلمان کے طور سے نہیں. تو یہ تعداد ابھی ہم مکمل تعداد نہیں کر پاتے، تو میں کیسے کہوں کہ وہ پاکستانی تھے یا وہ فلاں تھے. لوگ اپنی طرف سے مبالغہ آرائی کر رہے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں کہ اس ہسپتال میں 50 مر گئے تو ان میں سے 10 پاکستانی تھے. یہاں جہاں میں رہتا ہوں رہرو میں، یہاں 58 لوگ مرے ہیں، ان میں سے ایک بڑی تعداد بتائی جاتی ہے کہ وہ ایشین سے. تو اب اس میں سے کتنے آپ ان کو بنگالی کہیں گے یا انڈین کہیں گے یا پاکستانی کہیں گے، ابھی اس کا احتمال نہیں ہے. خدا سب کو محفوظ رکھے. جی بالکل تھوڑا سا آگے کیونکہ جی وقت بھی کم ہے. اب پاکستان کی گورنمنٹ نے مساجد میں تراویح اور اس کی اجازت دی ہے. اب لاہور میں عدالتیں کھلنے کا نوٹیفیکیشن پہلے 20 تاریخ کا تھا، اب وہ 28 کا ہو گیا ہے. یہاں پہ بھی کچھ کنفیوز ڈیسیجنز لیے جا رہے ہیں. کیا موجودہ حکومت، عمران خان کی جو حکومت ہے، تھرو آؤٹ انہوں نے جو ڈیسیجنز لیے وہ تو خیر کنفیوز ہی تھے، انہوں نے پوری قوم کو فیوز کر کے رکھ دیا. لیکن اس وقت آپ نہیں سمجھتے کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ یہ 2 ٹوک ڈیسیجن لینے چاہیے اور اس پہ کاربند ہونا چاہیے؟
دیکھیں، ایک تو بات یہ ہوتی ہے کہ آپ مفروضہ کر لیں کہ ایسا اس نے کیا، ایسا یہاں پہ سامنے واضح ہے کہ دنیا میں سب سے کم ریٹ یعنی 0.01% موت کا ریٹ جو ہے وہ نیوزی لینڈ میں ہے، اور وہاں پہ دنیا کا سب سے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن رکھا گیا، اور کسی شخص نے وہاں پہ خود جان بوجھ کے اپنے آپ کو ایسے پوزیشن میں نہیں ڈالا کہ اس کو نقصان ہو۔ ہمارے یہاں برطانیہ میں بھی لاک ڈاؤن نرم تھا، اس کے اثرات کی وجہ سے لوگ زیادہ متاثر ہوئے ہیں، لوگ گھوم پھر رہے ہیں، احتیاط کر رہے ہیں، لیکن اس انداز کی احتیاط جو ہونی چاہیے وہ نہیں۔ تو پاکستان کا تو جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں، جیسے لوگ گھوم رہے ہیں، جو لوگوں سے بات ہو رہی ہے، ان میں کچھ جگہوں پر جہاں پر کہ گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کے اندر تو آپ چلیں بہتر لاک ڈاؤن ہے کہ لوگ نہیں نکلتے، لیکن باہر مساجد میں انہوں نے ایک غلط کارروائی کی ہے کہ اسپرے سے آپ کا وائرس جو بھی ہے وہ اسپرے سے نہیں دھلتا، نہ اسے وہ آپ کے اندر ناک کان آنکھ کے ذریعے اندر جسم میں جا کے پھر اینٹی باڈیز کے اوپر کام کرتا ہے۔ آپ اس کی علاج کے لیے آپ کے پاس طریقہ کا موجود نہیں ہے، آپ اسپرے سے اس کو ختم نہیں کرتے۔ آپ لوگوں کو قریب لانے میں اس کا آپ کو یہ میں بتا دوں، میں ڈیل کرتا ہوں، مجھے پتا ہے جب میں اس زون میں داخل ہوتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی زہریلی کثافت ہے یہاں، وہاں پہ مجھے ایک دم سے احساس ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ عجب سی ہے، جس کی وجہ سے مجھے گرمائی سی فیل ہوتی ہے، بلکہ ہیٹ فیل ہونے لگتی ہے، تو میں اپنا ڈریس اتار کے باہر آتا ہوں۔ تو جب وہ کنڈیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس جگہ جہاں انوائرمنٹ یا کلوز انوائرمنٹ میں اس میں مجھے فیل ہوتا ہے جو گزر چکا ہے اس سے، تو آپ اس جگہوں پر، جبکہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں مجھے جو ہوا وہ 2 فٹ یا 3 فٹ نہیں، مجھے ایک کانفرنس تھی جس میں ایک اٹلی سے آدمی آیا ہوا تھا 26 کو، 2 گھنٹے کے لیے بیٹھا تھا اور مجھ سے کوئی 15 فٹ دور بیٹھا تھا، اور اس کے بعد مجھے اور 4 لوگوں کو ہوا جو اس سے کافی دور بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے نہ ہاتھ ملایا تھا اس سے نہ۔ تو اس صورت میں آپ کی عدالتیں کھولنا یا مساجد کو کھولنا یا 2 فٹ دور رکھنا یا لوگوں کے قریب سانس لینا، پراپر ماسک آپ کے پاس نہیں ہے، آپ نے کپڑے منہ پہ لگائے ہوئے ہیں، آپ کے پاس فلٹرائز ماسک نہیں ہے، اور ماسک جو ہے وہ اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو بچا لے گا اس کے جانے کا۔ یہ آپ کے کان کے اندر اگر ہے اور آپ نے کان میں انگلی لگائی ہے یا سر پہ خارش ہوئی ہے، سر پہ ہاتھ لگایا ہے اور آپ کے ہاتھوں میں لگ گیا ہے یا کسی طرح سے آپ کے جسم میں چلا گیا، آپ متاثر ہوتے ہیں۔ تو باہر نہ نکلنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک خاص انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں، اس کا لیول لو ہوتا ہے، اسے محدود رہنے سے آپ کی بچت ہونے کی زیادہ بہتری ہوتی ہے۔ لیکن جو کچھ پاکستان میں ہوا اس کی نوعیت میں سمجھتا ہوں کہ ہم ابھی برے رزلٹ، اللہ محفوظ رکھے، لیکن برے رزلٹ ابھی نہیں، ابھی آئیں گے سامنے، اور ان کی وجوہات صرف اور صرف لوگوں کی اور حکومت کی دونوں کی غلطیاں ہیں۔ کارروائی انہوں نے غلط کری ہے، پولیس کو ڈنڈا دے دیا ہے، مار پیٹ کا رشوت کا کام شروع ہو چکا ہے، لیکن لوگ اندر بند نہیں ہو رہے، دکانیں کھلی ہوئی ہیں، باہر سے بند ہے، اندر کام چل رہا ہے، لوگ ہر جگہ کاروباری بھی، ہر شخص، عجب کیفیت ہے کہ ہر شخص پڑھا لکھا ہے لیکن وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں رہا۔ صحیح، بہت شکریہ آپ کا شاہد بھائی، آپ نے وقت دیا، اور انشاءاللہ تعالی آپ سے میں جو ہے وہ مزید جو فگرز ہمارے سامنے آ رہے ہیں یو کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے، آپ سے ٹائم لیتا رہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد اپنے اہل خانہ کا، اور وہاں جو موجود ظاہری سی بات ہے پاکستانی کمیونٹی ہے۔ جاتے جاتے ایک کوشچن، بالکل کوشچن مجھے پہلے کرنا چاہیے تھا، جو امریکہ میں پاکستانی قونصلیٹ ہے وہاں پہ اتنی چیزیں ایکٹیو دکھائی نہیں دے رہی، یہاں پہ پاکستانی سفارت خانہ آپ کو کیا کوآپریٹو دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں، یہاں کے ایک بات ہے کہ پاکستانی سفارت خانہ برطانیہ میں ایک خاص انداز سوشل میڈیا یا پبلک کمیونیکیشن میں بہت افیکٹو کام کرتا رہا ہے کئی سالوں سے، یہ میں ماننے کی بات ہے، اور اس کی بنا پہ انہوں نے کافی دیے، لیکن پاکستانی سفارت خانہ کیا کر سکتا ہے جب ان کے کسی دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ جو علاج موجود ہے، ہربل میں ہے، ہومیوپیتھی میں ہے، یا ایسی دوائیاں ہیں جو پاکستان سے چائنا نے امپورٹ کر لی تھی 20 فروری کو کلوروکوئن کی، تو ان کے علاوہ باقی آپ کے پرنس چارلز بچ گیا ہومیوپیتھی سے یا آیورویدک سے، میں آپ اسی کی طرح بات تو یہاں پہ نہیں ہے، ان کے پاس علاج سے کچھ نہیں کر نہیں نہیں، سکتے۔ میں آپ کی بات کر رہا ہوں، دیکھیں نیو یارک میں جیسے امریکہ میں کم از کم آپ ایک لسٹنگ کر سکتے ہیں، پاکستان میں جو فیملیز ہیں ان کے ساتھ آپ آفیشلی بھی رابطے میں آ سکتے ہیں، لوگوں کو تسلی دے سکتے ہیں، اولڈ ہوم میں جو پاکستانی موجود ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں، مطلب ایک آپ ٹھیک ہے آپ آن لائن ہی سارا کچھ کریں لیکن ایک آپ کی ایکٹیویٹی تو شو ہوتی ہے۔ نہیں، وہ ناممکن ہے ان کے لیے، کیونکہ اب میرا پاکستانی سفارت خانے میں اگر جانا ہوتا ہے تو وہ شاید سال میں ایک دفعہ کبھی جانا ہوتا ہے، یا تو مجھے کوئی دستاویز لینی ہوتی ہے وہاں جا کے۔ ایک تو سینٹرل لنڈن میں بہت دور ہے، اور لوگ رابطے میں وہی لوگ ہوتے ہیں جو سفارت خانے سے کسی وجہ سے کام کرتے ہوں، یا کوئی رابطہ ہو یا کمیونٹی ریلیشن ہو، ویسے لوگ کم کرتے ہیں۔ یہاں پاکستانی سینٹرز ہیں
لوگ یہاں کی مقامی سیاست میں انوالو ہیں تو مقامی طور سے انوالومنٹ ہوتی ہے، لیکن پاکستانی سفارت خانے سے رابطہ نہیں ہے. وہ ان سے رابطہ کرو تو جواب ضرور دیتے ہیں. آپ کو ٹکٹ کا مسئلہ ہے، لوگ پھنسے ہوئے ہیں جن کے پاسپورٹ ہیں، ویزا ایکسٹینڈ ہونا ہے یا دوسری چیزیں، اس پہ مکمل انہوں نے انفارمیشن دی تھی، اور لوگ اگر رابطہ کریں تو ان کو انفارمیشن مل جاتی ہے. خاص طور سے پی آئی اے سے جانا یا ایئر لائن سے جانا، پاکستان جانا، یا پاکستان میں جیسے میرے اپنے ریلیشن پھنسے ہوئے ہیں، اسلام آباد میں بھی میری اپنی بہن لاہور میں پھنسی ہوئی ہیں، تو ان لوگوں کو یہاں واپس آنا، تو اس میں ہمیں کینیڈین یا امریکن تو سپورٹ کر رہے ہیں یا برٹش، لیکن یہاں پہ جو پاکستانی ہیں وہ بھی ان کو اطلاع پہنچاتے ہیں جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. تو آپ برٹش دیکھ رہے ہیں پاکستانی وقاص جو ان عزیز کو آفیشیل. معلومات دینے میں پاکستان اور وہاں سے دنیا فائدہ بھر ہوا. کے حالات حاضرہ سے بات باخبر رہنے کے لیے اسے شکریہ سر، آپ کا سبسکرائب خیال کیجئے رکھیے گا. خدا اور حافظ. بیل وعلیکم آئیکن پر لازمی کلک کیجئے.